الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کا نور، قرآن مقدس کی سمجھ کر اللہ رب العزت ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ جذب کرنے کی اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ مبارک میں تدبر قرآن کے حوالہ سے ہم نے کچھ اصول سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی اس لارحل کتاب کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج اس کی چند مثالیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع ملا تو اسی دن یا پھر اگلے دن مزید اسی عنوان کو ہم کھولتے چلے جائیں گے اور قرآن مقدس کی ہر آیت کو اچھے انداز کے ساتھ سمجھنے کا طریقہ کار اور اسی برکت سے چند مسائل بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھتے چلے جائیں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے تدبر کا باقاعدہ طور پر حکم عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد، جس کا ہم معنی یہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم یہ جملہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے اور کس چیز کا اظہار ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جملہ ایاک نعبد اتنا لذت والا ہے کہ جو بندہ اس کے معنی کو اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور بالخصوص دوران نماز جب اس بندگی کا اظہار کرتا ہے تو بعض صوفیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرتے تھے تو ان پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایاک نعبد، اس میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا، عین با دال، جس کو ہم اردو زبان میں عبادت کہتے ہیں۔
اور نعبدو کا مطلب یہ ہے سادہ سا، عبادت کا معنی ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اے میرے اللہ، ہم تیرے ہی عبد ہیں، تیرے ہی عبد ہیں۔ اور عبد کا ایک سادہ سا معنی اگر دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ مزید ہم اس کو آگے بڑھائیں تو گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیرے ہی غلام ہیں۔ اب یہ کس چیز کا نام ہے، اس کے اوپر بڑی تفصیلات ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے ہمیں یہ سادہ سی بات لگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جب معراج کی شب اپنے پاس بلایا ہے تو کسی اور لفظ سے نہیں بلایا، بلکہ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو سیر کروایا۔ اس کا مطلب ہے عبد ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اگر یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی تو رب الجلال اپنے محبوب کو اس لفظ کے ساتھ نہ بلاتا اور فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو، اپنے عبد کو سیر کروایا۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب رب الجلال اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا اور رب الجلال نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے پیارے محبوب، بما اشرفک، آج تو اتنی منازل طے کرنے کے بعد میرے پاس آ گیا ہے جو کہ ہماری سوچ سے بھی ماوراء ہے۔ اتنی منازل طے کرنے کے بعد جب تو میرے پاس آ گیا ہے تو یہ بتا، آج میں تمہیں کیا اعزاز دوں؟ بما اشرفک، تجھے مقام کیا دوں، تجھے اعزاز کیا دوں؟ اب دیکھیں، اعزاز تو دنیا میں ہم بہت سارے مانتے ہیں، ہماری اپنی کچھ ترجیحات ہیں، اپنی کچھ فہرستیں ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سادہ سا جواب عرض کیا، اے میرے اللہ، اگر آج کی رات اتنا بڑا مقام تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو بس یہ مجھ پہ انعام کر دے، بنسبتی الیک بالعبودیہ، آج کی رات اگر تو مجھے کوئی اعزاز دینا چاہتا ہے تو بس یہ کہہ دے کہ محمد میرا عبد ہے، بس محمد میرا بندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے بندہ بننا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور بھی اللہ سے یہی مانگ رہے کہ بس مجھے تو کہہ دے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ بھی اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پھر ایک اور موقع، تھوڑا سا اس کا مزید پس منظر سمجھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اکثر رات کو عبادت کیا کرتے تھے، اپنے دل کے معاملات سے فارغ۔ مدینہ منورہ میں جب اقامت دین کا کام ہو چکا، اسلام نافذ ہو چکا، اس کے بعد حضور علیہ السلام زیادہ توجہ پھر نوافل کی طرف کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب تک دین کا نظام مکمل طور پر نافذ نہ ہو پھر نوافل نہیں پڑھے جاتے، پھر دین اسلام کے نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی، اس وقت یہ بڑے نفل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاؤں میں ورم آ گیا، سوج گئے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں؟ آپ کا تو معاذ اللہ کو گناہ بھی نہیں،
بخشے بخشائے ہیں، تو آپ ساری رات کھڑے رہتے ہیں، پاؤں آپ کے سوکھ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہی لفظ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے جب مجھ پہ اتنا بڑا کرم کیا ہوا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار عبد بھی نہ بن؟ اب یہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ارشاد فرمایا؟ عبد، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بن، اس لیے میں یہ ساری کی ساری تگ و دو کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اور کافروں کی ونڈ کی ہے، وہاں پر بھی کیا ارشاد فرمایا؟ لا اعبد ما تعبدون، کہ جس کا میں بندہ ہوں تم اس کے بندے نہیں، اور اسی لیے آخر میں فرما دیا کہ میرے لیے میرا نظام اور تمہارے لیے تمہارا نظام۔ اس لفظ کے اندر دیکھیں کتنا بڑا سرور ہے لفظ عبد کے اندر۔ اسی لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبد بن جائے، غلام بن جائے۔ اب یہ جو عبد ہے اس کے حوالے سے ایک معنی اس کا کیا ہے؟ خضوع اور ذلت، اور اسی طرح فرما برداری کرنا۔ اس کا مطلب ہے جو عبد ہوتا ہے اس کی دل جھکا ہوا ہوتا ہے، خضوع کا مطلب ہے دل کا جھک جانا، ایک دل عاجزی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس پہ طاری ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال ایک روایت کے اندر آتی ہے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ہلکا سا بھی کوئی گناہ ہو جائے، تو وہ گناہ اسے پہاڑ لگتا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھ سے یہ کام ہو گیا، مجھ سے وہ کام ہو گیا، وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے میرے اوپر پہاڑ گر گیا ہے، یعنی احساس کرتا ہے۔ جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ بڑا بھی گناہ کر لے، ادھر کیا ہے کہ بندہ مومن سے چھوٹا سا بھی کوئی گناہ ہو جائے وہ سمجھتا ہے میرے اوپر پہاڑ گرتا، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ لیکن دوسری طرف جو اللہ کا نافرمان ہے، حضور فرماتے ہیں وہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد اس کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اس کو اڑا دیا، گویا کہ اس نے بڑے گناہ کی ہلکی سی بھی پرواہ نہ کی۔ تو بندہ مومن جو ہوتا ہے اس کی طبیعت میں ایک احساس ہوتا ہے، اسی لیے اس کا دل خضوع والا جھکا ہوا۔ سیدھی سی بات ہے، جب بندے کا دل جھک جاتا ہے تو یہیں سے بندے کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر دل نہ جھکے تو پھر بندہ ترقی نہیں کرتا، عاجزی سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن منظور افریقی وہ لکھتے ہیں کہ عبادت کا یعنی عبد کا معنی کیا ہے؟ تواضع اور عاجزی کے ساتھ اللہ کا کہنا ماننا۔ ایک ہے ویسے کہنا مان لینا، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ یار یہ کام کرنا ہے، دیکھا دیکھی کر لیا، یا بڑے نے کہا ہے چلو میں کر لیتا ہوں۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اے اللہ ہم تیرے عبد ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم سامنے آ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ گئی، تو گردن جھکنے سے پہلے بندے کا فوراً دل جھک گیا اور فوراً اس بات کو اس نے سینے کے ساتھ لگا لیا کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے،
میرے نبی کے بعد آ گئی ہے، لہذا اب میں اس سے آگے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا وہ میرے سر پر، میری آنکھوں پر، اور میں وہ اپنے دل کے اندر جذب کر کے اس کی اطاعت کرتا ہوں، اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ اسی طرح علامہ سید زبیدی وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے اے اللہ ہم تیرے ہی عبد ہیں، تو گویا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ میں تیرے ہر کام پہ راضی ہوں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد، تو گویا کہ یہ جملہ کیا کہے گا؟ اے اللہ میں تیرے ہر کام پہ راضی ہوں۔ جب دل کی یہ کیفیت عبدیت کی آتی ہے تو گویا کہ اصل بندگی اسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ سید زبیدی ایک اور بات یہ لکھتے ہیں کہ جب بندہ ایاک نعبد کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کرنے کا اظہار کرنا کہ اے اللہ میں صرف وہ کام کروں گا جس سے تو راضی ہوگا، اور ایسا کام نہیں کروں گا جس سے تیری ناراضگی کا کوئی نہ کوئی پہلو ہو۔ اب جب بندہ دیکھے یہ بات، ابھی اور بہت ساری باتیں ابھی آگے پڑھی، صرف ایاک نعبد کے اوپر جب بندہ دوران نماز پہلے اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، گویا کہ اس کو مان رہا الحمدللہ رب العالمین، اس کی تشریح کے اوپر تو ہم ابھی نہیں جاتے، ورنہ لفظ الحمد کے اوپر پورا جمعہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مولا ساری تعریفیں تیری، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو بدلے کے دن کا مالک ہے، جب گویا کہ ساری کی ساری قوتیں اس کی تسلیم کر لی، تو اب بندہ رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے مالک میں ساری تیری قوتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتا ہوں، میں اپنا دل بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنا جسم بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے جب بندہ ایاک نعبد کہہ رہا ہوتا ہے تو رب سے کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے، اے اللہ میں تیرا، میں تیرا، میں تیرا۔ ایک صوفی کے بارے میں نے پڑھا، اس پر ایک کیفیت اس وقت طاری تھی، بعض دفعہ بندے سے کیفیت آتی ہے۔ ان کو کسی نے کہا حضرت آپ نماز پڑھائیں، وہ کہنے لگے ابھی مجھ سے نماز نہ پڑھوائیں، کسی اور کو کہے۔ انہوں نے ضد کی، وہ آگے ہو گئے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، تو جب ایاک نعبد پہ پہنچے تو غش آ کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب بعد میں ہوش آیا تو ساتھیوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہتے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ابھی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا تھا، ایاک نعبد، اور جو بندہ اس کا سارا پس منظر جانتا ہو تو مجھے شرم آ گئی کہ میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں اور میں کرتا کیا ہوں۔ کہہ تو یہ رہا ہوں کہ بندہ تیرا، کہہ تو یہ رہا ہوں دل تیرا ہے، کہہ تو یہ رہا ہوں کہ تیری ہر رضا پہ راضی ہوں، کہہ تو یہ رہا ہوں کہ میں وہی کام کروں گا جس سے تو راضی ہوگا، کہہ تو یہ رہا ہوں کہ میرا سب کچھ تیرا ہے، تو مجھے شرم آ گئی کہ جو کہہ رہا ہوں اتنا میرا ابھی عمل نہیں ہے، تو رب کی بارگاہ میں یہ جملہ ادا کیسے کروں؟ اسی لیے جو لوگ قرآن مقدس کو اس انداز کے ساتھ پڑھتے ہیں، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، معنی کے اوپر غور و فکر کر کے پوری سوچ اور گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے وہ قرآن سنتے ہیں ان کا سینہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، الفاظ کا نور سینوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
لفظوں کی مہارت رکھتے ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں علامہ شریف ارجرجانی رحمۃ اللہ تعالی لکھی ہوئی. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ عبادت یعنی عبد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تو آپ فرماتے ہیں نفس کی خواہش کے خلاف، نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے جب بندہ اپنی کمر کس لیتا ہے اسے عبادت کہا جاتا ہے. نفس نے کچھ اور کہا، رب کا حکم کچھ اور ہے. نفس یہ کہتا ہے پیسہ جمع کرو، رب کا حکم ہے زکات. نفس کہتا ہے کہ نہیں پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، رب کہتا ہے کہ نہیں اس کو بانٹنا چاہیے. یہ نفس کے خلاف جب بندہ قدم اٹھاتا ہے، نفس یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس زمین زیادہ ہو جائے، رب یہ کہتا ہے کہ نہیں اگر حج فرض ہو گئی تو حج کر کے آ. نفس کسی اور شے کا تقاضا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ بس دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہے، مگر رب کہتا ہے کہ نہیں فضول مجلس کو چھوڑ کر میری طرف آ جائے. تو جب بندہ یہ ساری نفسانی خواہشات ٹھوکر مار کر ایک طرف پھینک دیتا ہے اور دوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اسے علامہ سید شرشید جرجانی کہتے ہیں کہ اسے عبادت کہا جاتا ہے. ہر کام اپنے نفس کے خلاف، نفس کے خلاف، نفس نے جو کہا اس کے خلاف چلنا. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات ہمیں عطا فرمائی عبادت کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے. اب اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات اس کے اندر ہے کہ یہاں پر جو بات کی گئی ایاک نعبد، تو عبادت اللہ ہی کی کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں کی جاتی؟ اصل میں عبادت کا مطلب ہے نہایت تعظیم، نہایت تعظیم، یعنی اتنی تعظیم کہ بندہ اپنا ماتھا بھی زمین پر رکھ دیتا ہے. اور نہایت تعظیم اسی کی ہوتی ہے جس نے بے شمار نعمتیں کی، بے شمار جس کی نعمتیں. لہذا عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا شمار ہم کر ہی نہیں سکتے. اتنی نعمتیں ہیں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اپنے اعضاء پہ غور کرے تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت، آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، کان اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت. اور حدیث پاک کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی جو جسم کی نعمتیں ہیں ان میں سے بھی کسی ایک کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا، ایک کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا. روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک بندہ، اس نے 500 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، فوت ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اور یہ وہ خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، آنے والے حالات کی خبریں، تاکہ امت کو ان حالات سے آگاہ کیا جا سکے. جب رب جلال کی بارگاہ میں وہ بندہ حاضر ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل کی وجہ سے جنت میں اس کا داخلہ فائنل کر دیا جائے. اب ہوا کیا، وہ بندہ اچانک اس کے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ باری تعالیٰ تو نے یہ فرمایا کہ میرے فضل کی وجہ سے، تو وہ جو میں نے 500 سال عبادت کی تھی تیری، وہ کس کھاتے میں گئی؟ اس کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا. اب اللہ فرمائے گا اس بندے کو واپس لے اور ترازو لگا اور ایک پلڑے میں
اس کی 500 سال کی عبادت کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں میری نعمتیں رکھنا شروع کر دو۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک طرف بندے کی 500 سال کی عبادت ہے ایک پلڑے میں، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری کس نعمت سے آغاز کرے، تو رب الجلال فرماتا ہے کہ آنکھ سے شروع کر۔ اب ایک پلڑے میں آنکھ کی جب نعمت رکھی گئی وہ پلڑا فوراً بھاری ہو گیا اور 500 سال کی عبادت اوپر ہو گئی۔ اب اللہ فرمائے گا دیکھ تو نے تو میری ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں دیا، ایک نعمت کا بدلہ۔ یہ اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے خدا نہ خواستہ جب اس نعمت کے اندر کوئی خلل واقع ہو جائے، بندہ بڑی پڑے مارتا ہے، مگر رب کہیں نہ کہیں جا کے بلکہ کئی مقامات پر بندے کو بتاتا ہے کہ تو اپنی اوقات میں رہ۔ جب ڈاکٹر بھی جواب دے جاتے ہیں وہ لوگ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے بارے میں بھی آپ پڑھیں، وہ بھی ایک مقام پر جب سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس اب کہیں نہ کہیں سے ہوگا۔ یہ جو کہیں نہ کہیں کی طرف توجہ چلی جاتی ہے اصل میں وہی خدا کی ذات ہے کہ وہ رب ہے جو اس حالت کے اندر بھی کام کر سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ اس لیے جو عبادت ہے یہ نہایت تعظیم کو کہتے ہیں اور نہایت تعظیم کے لائق صرف اور صرف خدا کی ذات۔ اچھا ایک اور بڑی اہم بات ہے اس میں ایاک نعبد جو ہم کہتے ہیں، عموماً زبانوں کا ضابطہ ہے، ہر زبان کا ایک ضابطہ ہے، طالب علم بھی بیٹھے ہیں بڑے بھی بیٹھے ہیں، مگر میں آسان لفظوں سے چونکہ نوجوان نسل کو بھی کچھ چیزیں سمجھانا بھی ہے ساتھ ساتھ۔ جیسے اردو کا ضابطہ ہے، اردو تھوڑی بہت سارے جانتے ہیں کہ فاعل پہلے ہوتا ہے پھر فعل ہوتا ہے پھر مفعول ہوتا ہے۔ انگلش کا بھی ایک ضابطہ ہے، پہلے سبجیکٹ یعنی فاعل ہوتا ہے پھر فعل ہوتا ہے پھر اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ عربی زبان کا ضابطہ کیا ہے؟ پہلے فعل ہوتا ہے پھر فاعل ہوتا ہے پھر مفعول ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا ضابطہ ہے۔ تو بچے بیٹھے ہیں اور یہ ضابطے جانتے بھی ہیں کہ جب عام ضابطہ ٹوٹ جائے کسی بھی گرامر کا تو اس کے معنی کے اندر ایک خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ضابطہ ٹوٹ جائے تو معنی میں خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں طلبا سے ایک مثال جو انگلش کی مثال ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، میں لاہور جاؤں گا تو عام زبان میں کیا کہیں گے؟ آئی شیل گو ٹو لاہور، میں لاہور جاؤں گا۔ لیکن جب یہ کہنا ہو کہ میں لاہور ضرور جاؤں گا تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ شیل کی بجائے ول لگا دیا جاتا ہے، آئی ول گو ٹو لاہور۔ حالانکہ عام نہیں لگتا لیکن جب معنی میں خصوصیت پیدا کرنی ہو تو عام ضابطے میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ اب ضابطہ تو عربی زبان کا یہ ہے کہ پہلے ہو فعل پھر ہو فاعل پھر ہو مفعول، جبکہ ایاک نعبد جو ہم کہتے ہیں تو ایاک مفعول ہے یعنی مفعول پہلے ہے اور نعبد فعل ہے اور فاعل ہے، تو مفعول پہلے آ گیا، جس سے بات کرنی ہے وہ پہلے آ گیا، حالانکہ مفعول تو بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مفعول کو پہلے ذکر کیا جس کا معنی پھر کیا ہے؟ اگر تو ہوتا نا نعبد ایاک تو پھر اس کا سادہ سا مطلب ہونا تھا کہ ہم تیری عبادت کریں، بس سادہ سا یہ مطلب ہونا۔ اور جب یہ کہا نا ایاک نعبد، اب اس کا مطلب ہے صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے۔ تو ایک ایاک نعبد کے اندر یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعبد ایاک نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا؟ ایاک نعبد۔ دوسرا ایک اور معنی بڑا خوبصورت علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا پہلے ذکر کیا اور عبادت کا بعد میں ذکر کیا، جس کا مطلب کیا ہے کہ جب بندہ ایاک نعبد پڑھے، اللہ اکبر، کیونکہ پیچھے تعریف کر چکا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین، یہ پیچھے تعریف کر چکا ہے، اللہ کی ذات کو سامنے لا چکا ہے۔ تو اب گویا کہ جب یہ کہے گا ایاک نعبد، اپنی عبادت سے پہلے اپنی نظر اللہ پہ رکھے ہوئے ہے اور اپنی عبادت کا ذکر بعد میں کر رہا ہے کہ اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ اب ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، اس عبادت تو ہم اکیلے کر رہے ہوتے اور کہہ کیا رہے ہیں ایاک نعبد، مثلا ہم اکیلے جب نماز پڑھیں گے تو اس وقت تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا ایاک اعبد، یعنی واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، جمع کا صیغہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا ہے ایاک نعبد، ہم کا لفظ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی علماء نے یہ لکھا کہ بندہ گویا کہ اپنی عاجزی کا اظہار رب کی بارگاہ میں کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ، تیرے عبادت گزار بندوں کا لیول تو میرا نہیں ہے، مگر میں اپنی عبادت کے ساتھ باقی عبادت گزاروں کو بھی شامل کر رہا ہوں، شاید کسی کے صدقے میں بھی تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، کسی کے صدقے میری بھی قبول ہو جائے۔ اور یہ نیک بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنے کی جو صورتحال ہے، یہ باقاعدہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ انبیاء کرام جب اللہ سے دعا مانگتے تھے تو باقاعدہ ایک دعا اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، اپنی رحمت کے صدقے مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر دے۔ اب ایک بات تو ہماری یہ ابھی ایاک نعبد کے اوپر جو چل رہی ہے، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی، یہاں تک کا خلاصہ میں ذکر کر کے پھر اگلی 3 باتیں ذکر کرتا ہوں کہ عبادت جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو پہلے دل کو بھی جھکانا ہوتا ہے، فرما برداری کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے، اپنے رب کے کاموں پہ راضی رہنے کا اعلان کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی اعلان کرنا ہوتا ہے کہ میں وہ کام کروں گا جس سے تو راضی ہوگا، اپنے نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کا گویا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اعلان کر رہا ہوں، اور اسی طرح میں اپنے اللہ کو اس کائنات کے اندر سب سے بڑا منعم انعام دینے والا سمجھ رہا ہوں، اور میری نظر عبادت سے پہلے اپنے رب پر ہے، اور میں عبادت گزاروں کے ساتھ مل کر رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں۔ ایک تو ایاک نعبد کا مطلب یہ ہو گیا۔ اب ہم تھوڑا سا اور پیچھے جاتے ہیں، یہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ جتنے بھی لفظ وہ استعمال کرتا ہے، جو لفظ اس وقت عربوں کے ہاں سمجھے جاتے اور وہ لفظ کی گہرائی کو سمجھ لیتے، اس کے مطابق اللہ ان سے بات کرتا ہے۔ اب عربیوں میں غلاموں کا رواج تھا، عبد کا رواج تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ عبد کسے کہتے تھے؟ جو اس وقت کے غلام تھے ان میں 3 خصوصیات ہوتی تھی۔ کتنی خصوصیات؟ 3 جو غلام خریدے اور بیچے جاتے۔ نمبر 1، سر سے لے کر پاؤں تک سارا کا سارا وہ اپنے مالک کا ہوتا ہے۔ ایک غلام کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا پورا جسم کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، یہ اس کی پہلی خصوصیت۔ نمبر 2، دوسری اس کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے مالک کے سارے حکم ماننے کا پابند ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں یہ کام کروں گا اور یہ کام نہیں کروں گا۔ جیسے ہم مزدور بلاتے ہیں تو ایک خاص کام کے لیے بلاتے ہیں، اگر دیوار بنانے کے لیے بلایا، ہم اسے کہیں کہ بھینسوں کو چارہ ڈال، وہ انکار کر سکتا ہے کہ بھئی تو نے مجھے اس کام کے لیے بلایا ہے، میں تیرا سارا نوکر نہیں ہوں، وقتی طور پر تو نے میری اجرت دی ہے اور میں یہ کام کرنے کا پابند باقی نہیں کر سکتا، اس کو اجیر کہتے ہیں۔ لیکن جو غلام ہوتا ہے
اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ ٹوٹل حکم ماننے کا پابند ہے، ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتا، ایک کا بھی انکار کرے گا تو وہ ابدیت سے بغاوت کرے گا، پھر مالک اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تیسری خصوصیت غلام کی یہ ہوتی تھی کہ جو مالک اس کو دے دیتا وہ استعمال کرتا، اور جو اس وقت کے دور کا غلام کمائی کرتا، غلام کی کوئی آمدنی نہیں ہوتی تھی، جو کمائی وہ کرتا تھا وہ ساری کی ساری اس کے آقا کی ہوتی تھی، پھر آقا اس کو جتنی اجازت دیتا وہ اس میں سے استعمال کر لیتا۔ اب ذرا تین معنی یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلا معنی کیا ہو گیا؟ سر سے لے کر پاؤں تک سارا مالک کا، اور ذرا اب تینوں چیزیں سوچ لی، سر سے لے کر پاؤں تک سارا مالک کا۔ نمبر دو، سارے حکم ماننے، یہ نہیں کہ آدھے ماننے ہیں اور آدھے چھوڑ دینے۔ نمبر تین، جو مالک دے گا اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کا پابند ہوں، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، تو گویا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں تین باتیں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک سارے تیرے۔ نمبر دو، تیرے سارے حکموں کو تسلیم کریں گے۔ نمبر تین، جو تو عطا کرے گا اپنی مرضی سے استعمال نہیں کروں گا، جہاں جہاں پر خرچ کرنے کا تیرا حکم ہوگا وہاں پہ خرچ کروں گا، اس کے علاوہ خرچ نہیں کروں گا۔ جس بندے میں یہ تین خصوصیات پوری ہو جائیں وہ تو ایاک نعبد بڑے ذوق اور شوق سے کہے، اور جس کے اندر یہ تین خصوصیات ابھی تک پوری نہیں ہیں اسے چاہیے کہ یہ منازل طے کرے تاکہ اسے نماز کے اندر ایاک نعبد کہنے کا لطف آئے۔ کیونکہ لطف تو تب بھی آئے گا نا جب وہ یہ ساری کی ساری تین باتیں اپنی طبیعت میں پیدا کرے گا۔ اب آخری بات، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آدھے حکموں کو مانیں اور آدھوں کو چھوڑ دیں تو اس پہ اللہ کا رویہ کیا ہے، اللہ کا انداز کیا ہے؟ کیونکہ ہم ہیں عبد، اللہ تعالیٰ ہے بے نیاز رب۔ اللہ تعالیٰ بھکاری نہیں ہے، فقیر نہیں۔ فقیر جو مانگے اسے وہ نہ بھی دیا جائے، تھوڑا بھی دے دیا جائے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے 100 مانگا، آپ نے 50 دے دیا، خوش ہو جائے گا۔ اس نے سوٹ مانگا، آپ نے کوئی کپڑا چھوٹا موٹا دے دیا، فرض کرو، اس پر بھی دعائیں دے دے گا۔ گویا کہ رب ذوالجلال فقیر نہیں ہے، وہ ہے بے نیاز۔ اس نے ہم سے جو تقاضا کیا ہے وہ سارا پورا کرنا پڑے، یہ نہیں کہ آدھے حکم مان لیں اور آدھے چھوڑ دیں۔ نماز تو پڑھیں مگر جھوٹ کی زندگی اپنا دیں، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ تسبیح تو کریں مگر رزق حلال کی کوشش نہ کریں، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ ذکر و اذکار تو کریں مگر اپنے معاملات کے اندر دھوکہ یا فراڈ کی کیفیت کو لے کر آئیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، جو اس نے مانگا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، وہ کہتے ہیں پورے پورے ہو کے آؤ۔ اب اگر ہم پورے پورے نہیں آتے تو کیا ہوتا ہے؟ آج کے حالات ہم خود اپنا جائزہ دے سکتے ہیں۔ اگر ہم چونکہ پورے پورے نہیں ہیں، اس کے حکموں کو نہیں مان رہے پورے پورے، تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نے وہ بھی قرآن میں بیان کر دیا۔ سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم میری کتاب کے بعض حصہ اس کو تو مان رہے ہو
ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا یا ذکر و اذکار کر لیا، یہ بعض حصے کو تم نے مان لیا، لیکن بعض حصے کا انکار کر رہے ہو، مثلا زکوٰۃ نہیں دیتے، زمینوں کا عشر ادا نہیں کرتے، اب یہ انکار ہی ہے نا، آدھی کچھ کر لی اور آدھی چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح وراثت کے معاملات میں تم قرآن کی حکموں کو مد نظر نہیں رکھتے، اپنی مرضی چلاتے، لین دین کے معاملات میں مسئلہ ہے، سودی نظام کے اوپر بہت ساری باتیں ایسے ہیں جو حکموں کے خلاف چل رہی ہیں، معاشرت کی بہت ساری باتیں جو اللہ کے حکم کے خلاف چل رہی ہیں، تو آدھی مانی آدھی چھوڑ دی۔ اب یہاں پہ اللہ ایک سوال کر رہا ہے ہم سے، اللہ کا انداز بڑا پیارا سمجھانے، اللہ فرماتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم ہی بتاؤ، تم ہی بتاؤ، اگر تمہارا ایک نوکر ہو اور تم اسے کہو کہ تیری تنخواہ خرچ کریں 20,000 روپے، یہ 5 کام تم نے کرنے ہیں، بھینسوں کو چارہ بھی ڈالنا ہے، پانی بھی لگانا ہے، گھر کا سودا سلب بھی لے کے آنا ہے، اسی طرح اور 2-4 کام آپ نے ذمہ لگائے، 20,000 تنخواہ طے ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کو یہ کہو، یہ اس آیت کی تشریح میں ساری باتیں کر رہا ہوں کہ تم اس کو یہ کہو کہ جناب بھینسوں کو چارہ ڈالو، وہ ڈال کے آ جائے، اور پھر اسے کہو کہ آج پانی کی باری ہے، پانی لگانا ہوگا، کہ میں نہیں لگاتا۔ آپ اس سے کہیں کہ جناب یہ کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، اچھا گھر کا سودا سلب کو لے کے آؤ، خود ہی لے کے آؤ، انکار کر دے آگے سے۔ اللہ کا مطلب تم کیا کرو، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ ایسے ملازم کو رکھو، ایسے ملازم کو پسند کرو گے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، جیسے تمہیں یہ ادا پسند نہیں ہے، یہ زمین میری ہے، کھلاتا میں تمہیں ہوں، پلاتا میں تمہیں ہوں، زندگی میں نے تمہیں دی ہے، سانسیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، سارا کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، تو میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں میرے ٹوٹل حکم مانو، اگر آدھے مانو گے آدھے چھوڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی میں تمہارے مقدر میں ذلت اور رسوائی دکھ رہی ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، پھر دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب ذرا جائزہ لیں جو ہماری آج کی منزل، جو آج ہم نے صرف ایاک نعبد کے اوپر بات سمجھنے کی کوشش کی، اب جو سمجھا ہے شیطان کے شکنجے میں نہیں آنا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب شیطان ایک وار کرے گا، اچھا تو یہ کرتا تو ہے نہیں، تو پھر آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ بھی ایک شیطان کا وار ہے، اس کو کہنا اب میں کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، گزشتہ معافیاں مانگوں گا، تو مرضی جتنا زور لگا لو مجھے، اب دیکھیں وہ اس طرح بھی گمراہ کرتا ہے، تو جتنا مرضی گمراہ کر لے، میں توبہ کروں گا، میرا رب مجھے معاف کرے گا، میں بندوں سے معافی مانگ لوں گا، جب بندے بھی مجھے معاف کر دیں گے میری اگلی زندگی آسان ہو جائے گی، تو لہذا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ جب یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں بٹھا کر پھر مصلی پہ کھڑے ہوں، اور جب آپ کہیں گے ایاک نعبد، تو یقین جانے آپ کا دل بھی چھٹتا چلا جائے گا، روح بھی چھٹتی چلی جائے گی، اور رب کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے بھی ملتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔